جب شوہر اپنی بیوی کو پیار والا نام لے کر بلاتا ہے تو اس وقت شوہر کا کوئی بھی حکم ہو بیوی سر آنکھوں پر رکھتی ہے۔ ضروری نہیں آپ بیگم کو متاثر کرنے کے لیے چاند تارے توڑ کر لانے کی باتیں کریں، صرف برتن دھو کر بھی دل جیتا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شادی ہوئی لمبا عرصہ گزر گیا، پھر بھی کبھی کبھی ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ لینا چاہیے۔ شادی شدہ زندگی کے لیے یہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ شوہر کا بیوی کو نظر انداز کرنا اسے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بیوی سے محبت کا اندازہ اس کے رویے سے لگتا ہے جو آپ نے بیمار ہونے پر اس کے ساتھ رکھا۔ بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرنا رن مریدی نہیں بلکہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی ایک اہل تقوی مرد کے ساتھ کرو، کیونکہ اگر وہ آپ کی بیٹی کو چاہتا ہوگا تو بہت احترام کرے گا، اگر نہیں بھی چاہتا ہوگا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ بڑھاپے میں تو تقریباً سبھی میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، کاش کہ جوانی میں بھی ایک دوسرے کی قدر کر لی جائے جب زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر بیوی کی نہیں مانو گے تو چلنی تواڈی بھی نہیں۔ تمہارے لیے سب چھوڑ آئی بیوی، تمہارے لیے اپنا بچپن، اپنا آنگن اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آتی ہے، تو کیا تم اس کے لیے اپنی انا، اپنا غصہ اور اپنی اکڑ نہیں چھوڑ سکتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت بیوی پر ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا ناپسندیدہ عمل تھا۔ بیوی پر حرج سے شوہر کی مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر حرج میں پرائی کرتا ہے، قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ بیوی کی آنکھوں میں اتنی کشش ہوتی ہے، جب شوہر اپنے بیوی کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے دنیا کی ساری خوبصورتی اپنی بیوی کے اندر نظر آتی ہے۔ وفادار بیوی گھر میں راج کرتی ہے، جس کا شوہر اس سے خوش ہو اور اس کی تعریف کرے تو اس میں عورت کے لیے کسی اور کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتی۔ اچھی بیوی کی سب سے بڑی پہچان حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہونا اور مشکل وقت میں ساتھ دینا ہے۔ ایسی بیویوں کی شوہر حضرات کو دل سے قدر ہونی چاہیے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ وہ گھر جلد ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دے جو اس کا حق ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی سے میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتر سمجھنے سے زندگی کی کشتی کچکولے کھاتے رہتی ہے۔ اسلام میں 2 وقت کی روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نفقے کے ساتھ ساتھ اس کو عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ مرد وہی ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتا۔ مرد کو چاہیے کہ کم از کم بیوی کی دلجوئی تو کرے جو جوائنٹ فیملی میں کڑوے اور تلخ باتیں آپ کے لیے سہ رہی ہے کہ گھر آباد رہے۔ مرد تعریف کے چند بول کہہ کر اسے ہمت دے سکتا ہے، اتنا تو ہم سفر کا حق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خاوند کی جو خدمت اس کی بیوی کر سکتی ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بیوی کے ساتھ جتنا زیادہ وقت گزرتا ہے اتنا ہی پیار بڑھتا جاتا ہے۔ آپ کی جتنی خدمت بیوی کرے گی کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ میاں اور بیوی دونوں گاڑی کے 2 ٹائروں کی طرح ہوتے ہیں، اگر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک چلتے رہے تو زندگی کا سفر پرسکون گزرتا ہے، اور اگر یہ ٹیڑھا ہو جائے یا اپنی جگہ چھوڑ دے تو ایکسیڈنٹ سے گاڑی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ اگر چلتی رہے اور ساتھ چو چو کٹ بھی کرے تو گاڑی ہچکولے کھاتی ہے اور زندگی کا سفر انتہائی بے مزہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ عورت کے لیے چھوٹے گھر میں ہنستی مسکراتی رہنا زیادہ بہتر ہے ایک ایسے بڑے بنگلے سے جس میں وہ ہر وقت روتی رہتی ہے۔ آپ ایک کامیاب ترین شوہر تب ہی ثابت ہوگے اگر آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو پہچانا سیکھ لیا اور آپ کو اس کے مزاج کے موافق اس کو چلانا آ گیا۔ جو عورت پیار سے اپنے خاوند کو اپنا نہ بنا سکی وہ تلوار سے بھی اس کو اپنا نہیں بنا سکتی۔ کئی عورتیں سوچتی ہیں کہ بھائی یا ابو کو بتا کر خاوند کی کلاس کرواتی ہوں۔ ایسی عورتیں انتہائی بیوقوف ہوتی ہے، بلکہ تیسرے بندے کے آنے سے معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ اس لیے اپنے گھر کی بات اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ یاد رکھیں، اپنا گھونسلہ اپنا، کچا ہو یا پکا۔ مرد کی تندرستی، سکھ اور عزت و آبرو کی حفاظت اور گھر اور اولاد کا خیال یہ سب عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چاہے تو گھر کو جنت بنا لے چاہے جہنم۔ بیوی کو چاہیے کبھی نئی نویلی دلہن کی طرح پیش آئے تو کبھی جان نثار ساتھی۔
تو کبھی خاوند کے محافظ بن کر اس کی حفاظت کرے اور کبھی ایک شفیق استاد بن کر اس کو دنیا کے گناہوں سے بچائے۔ یہ سچ ہے کہ ماں کے بعد بیوی ہی وہ عورت ہے جو مرد کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے۔ دیر سے گھر آنے پر جس کے چہرے پر سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ ماں کے بعد بیوی ہی ہے۔ بڑھاپے میں تو سبھی بیوی کی قدر کرتے ہیں، جوانے میں قدر کرنے والے شوہر کم ہوتے ہیں۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ پکا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرے۔ کچھ شوہر حضرات باہر دوستوں میں کھانے کے دوران بڑھ چڑھ کر بل دیتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو جائے، اور جب بیوی بچے باہر کھانے کا کہہ دیتے ہیں تو ہاتھ بہت تنگ ہے۔ ایسے شوہر حضرات کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اصل ہمدرد بیوی اور بچے ہیں جو ہر مشکل میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ شوہر کتنا ہی لاپرواہ کیوں نہ ہو، مگر قدرت نے عورت کو ایسی رنگین یا سریلی آواز، مسکراہٹ، نرم جوئی اور مائل کرنے اور گائل کرنے والے ہونٹ، نشیلی آنکھیں اور نرم و نازک ہاتھ عنایت کیے ہیں جس کو استعمال کر کے عورت مرد کو اپنا بنا سکتی ہے، مگر یہ سب تب ممکن ہے جب عورت کو ان کو ٹھیک سے استعمال کرنا آتا ہو۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کرے۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے، اس لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپسی تعلقات خراب مت کرے، اور ہو سکتا ہے جس کی تم خواہش کرو وہ تمہیں واقعی ہی مل جائے۔ سہانا ہر درد ہے جو تو میرا ہمدرد ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی عورت ملے گی، اور جیسی عورت ہوگی ویسا ہی مرد ملے گا۔ استعمال کرو گے تو واللہ استعمال شدہ ہی پاؤ گے۔ جب آپ کسی ایسی عورت سے شادی کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ آپ کو دوبارہ جنم دیں گی۔ مجھے پسند ہے تھوڑے مغرور اور بدتمیز مرد جو ہر لڑکی کے آگے پیچھے نہیں جاتے، جو ہتھیلی پہ نہیں لے پھرتے، جس کی نظر حیا اور آواز میں رعب ہو، اور جس کا دل بس ایک کے لیے ہی پاگل ہو۔ میں نے تمہیں چنا، بس تمہیں کیوں؟ کیونکہ تم پہ پہلی نظر پڑتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ یہ زندگی بس تمہارے لائق ہے۔ یہ تھی ہمارے آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ یہ ویڈیو میں نے بہت دنوں بعد اپلوڈ کی ہے، گھر میں کچھ مصروفیات چل رہی تھی، اس کے لیے معذرت۔ اور ایک تو آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیوز آپ کو اچھے نہ لگ رہے ہو اس لیے آپ لائک نہیں کرتے۔ پلیز لائک کیا کرے اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔